على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ جو لوگ مکہ مکرمہ سے باہر کے رہنے والے ہیں، جب وہ حج کے لیے جاتے ہیں تو چاہیں یہاں سے انہوں نے عمرے کا احرام باندھا ہو یا حج کا احرام باندھا ہو، تو مکے کا وہ حصہ جو حرم کہلاتا ہے، اس حرم میں باہر کے رہنے والے بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے حج کے لیے بھی احرام باندھنا ہوتا ہے اور عمرے کے لیے بھی احرام باندھنا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلوم کیا کہ یا رسول اللہ، احرام کی حالت میں آدمی کیا کیا کپڑے پہن سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تو سلا ہوا قمیص پہن سکتا ہے، نہ سلا ہوا پیجامہ پہن سکتا ہے، نہ سر پہ عمامہ باندھ سکتا ہے، نہ سر پہ ٹوپی اوڑھ سکتا ہے، بغیر سلے ہوئے کپڑے پہنے گا۔ ایک تہبند ہوتا ہے اور ایک چادر ہوتی ہے۔ اگر زیادہ سردی لگ رہی ہے تو ایک چادر اور لپیٹ لے اوپر سے، لیکن سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے گا۔ اور عورت اپنا سر تو ڈھانک سکتی ہے لیکن اپنا چہرہ نہیں ڈھانکے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب ہم حج کے سفر میں جا رہے تھے، حالت احرام میں تھے، تو ہمارے سر تو روپٹوں سے ڈھکے ہوئے تھے، چہرے کھلے ہوئے تھے، لیکن جب کوئی غیر مرد ہمارے قریب سے گزرتا تھا تو ہم اپنے سر سے تھوڑا سا اپنے چہرے کو ڈھانک لیا کرتے تھے، مگر چہرے کو عورت اس طرح ڈھانکے گی کہ وہ کپڑا اس کے چہرے سے لگے گا نہیں۔ تو نقاب وغیرہ جو ہے، یا تو کوئی ایسی چیز لگا لیتے ہیں جس سے وہ نقاب اوپر اٹھی رہتی ہے، یا چہرہ کھولے رہتے ہیں اور چہرے سے لگایا نہیں جاتا ہے کپڑا عورت کے لیے۔ ایسے ہی عرب کی عورتیں اپنے ہاتھ وغیرہ چھپانے کے لیے داستانیں پہنا کرتی ہیں، تو فرمایا احرام کی حالت میں نہیں پہن سکتی۔ احرام کی حالت میں ان کے ہاتھ بھی کھلے رہیں گے، چہرے کھلے رہیں گے اور پاؤں کے پنجے کھلے رہیں گے۔ البتہ عورتیں سلے ہوئے کپڑے پہنے رہیں گی، کرتا ہے، شلوار ہے، اور سر وغیرہ ڈھانکنے کے لیے اپنے کپڑے وغیرہ کا استعمال کر سکتی۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد حضرت نافع رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو جب ٹھنڈ لگی تو فرمایا، ذرا میرے اوپر کوئی کپڑا ڈال دے۔ تو کہا، میں نے ایک بڑی سی ٹوپی تھی وہ رکھی ان کے سر کے اوپر۔ ارے یہ کیا کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی اوڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو نہ ٹوپی اوڑھ سکتے ہیں، نہ سر ڈھانک سکتے ہیں، مرد کا سر کھلا ہوا ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج نام ہے وہاں پر اللہ کے دیوانہ بننے کا۔ سر کے بال بکھرے ہوئے ہوں، چہرہ کھلا ہوا، غبار آلود ہے، چاہے کتنا ہی دولت مند ہے، اپنے گھر کا کروڑ پتی ہے، کتنے ہی عمدہ کوٹ پینٹ اور قیمتی کپڑے پہنتا ہو، مگر وہاں پر سب برابر نظر آتے ہیں کہ بس اللہ ہے اور بندے ہیں، نہ یہاں پر کوئی حاکم ہے، نہ راجہ ہے، نہ دولت مند ہے۔ غریب امیر سب ایک لباس میں نظر آ رہے ہیں، اور یہاں پر صرف ایک اللہ کی حکومت ہے اور اس کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں ہے۔ تو یہ شان ہے وہاں پر حج کی، اور وہی ادائیں ہوتی ہیں وہاں پر۔ جو غریب کو کرنا ہے وہی امیر کو کرنا ہے، جہاں پر غریب کو ٹھہرنا ہے وہیں امیر کو ٹھہرنا ہے۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، منی میں یا مزدلفے میں یا عرفات میں خاص مقام پر آپ کے لیے کوئی جگہ گھیر دیں اور خیمہ لگا دیں؟ فرمایا، نہ، جو پہلے پہنچ جائے گا بس وہی اس کی جگہ ہوگی۔
تو وہاں پر کسی کی کوئی وہ نہیں چلتی ہے میراث یا جائیداد، بلکہ وہاں تو یہ ہے کہ جہاں جس کو جگہ مل گئی بس وہی اس کی جگہ ہے۔ کہا یہ زمانہ جاہلیت کے لوگ کرتے تھے، کہتے تھے ہم اعلیٰ خاندان کے ہم یہاں ٹھہریں گے، ہمارے قریب کوئی نہیں ٹھہرے گا۔ تو فرمایا یہ ان کا طریقہ تھا۔ اب اسلام نے سارے انسانوں کو برابر کا مقام دے دیا۔ فرمایا تم سب بنو آدم ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے، اگر انسانیت اپنی ظاہر کرنا ہے تو اپنے آپ کو مٹی بنا کر رکھو، اپنی شان اور اپنا اونچا پن مت دکھاؤ۔ اور یہ صفا اور مروہ کے درمیان جب سعی کرتے ہیں تو کچھ دور تو اطمینان سے چلا جاتا ہے، پھر ایک مقام وہ آتا ہے کہ جہاں ایک دم تیز دوڑا جاتا ہے، پھر جب وہ مقام نکل جاتا ہے تو پھر اپنی چال سے چل کر صفا سے مروہ پہاڑی کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ ایسی وہاں سے واپس آنے میں کچھ دور پیدل چلتے ہیں، پھر درمیان میں دوڑتے ہیں۔ غیر مسلموں کے اعتراض پہ مت جاؤ کہ دین میں تمہارے یہ کام کیوں ہوتا ہے، وہ کام کیوں ہوتا ہے، وہ کام کیوں ہوتا ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، جو ہمارا اللہ کہے گا ہمارے رسول کہیں گے ہم تو وہ کریں گے۔ ہمارے دین میں کوئی عقل نہیں چلتی ہے کہ صاحب قربانی کیوں کی جاتی ہے، اس سے کیا فائدہ ہے، فلاں کام کیوں کیا جاتا ہے، اس سے کیا فائدہ ہے، کیونکہ وہ تو کاروباری لوگ ہیں، وہ تو دنیا کے فائدے دیکھتے ہیں۔ یہاں تو ہمیں آخرت کا فائدہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اور اللہ کے مقبول بندوں نے جو عمل کیے اور اللہ کے یہاں وہ مقبول ہوئے، ان اداؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر لازم کر دیا۔ کچھ چیزیں واجب کر دی، کچھ چیزیں سنت کر دی۔ تو یہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ انہوں نے اسی شان سے یہاں پر صفا سے مروہ تک پانی کی تلاش کی تھی اور پہاڑی پر چڑھ کر دیکھا تھا کہ کچھ دیر پیدل چلی تھی، پھر تیز دوڑی تھی، پھر آہستہ چلی تھی، پھر اسی طرح ادھر سے کیا تھا۔ تو جو انہوں نے کیا وہی اللہ تعالیٰ نے سب کے اوپر لازم قرار دے دیا۔ ہاں اگر عقل سے ہم کسی کا جواب دے سکتے ہیں تو دے سکتے ہیں، ورنہ کسی کی بات میں ہمیں احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لوگ دین کی بہت سی باتوں پر اعتراض کرتے چلے آ رہے ہیں، مگر صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی کوئی احساس کمتری کا شکار نہ ہو کر بڑی جرأت کے ساتھ ان کے جواب دیے۔ اور آج بھی مسلمانوں کو یہ کہنا چاہیے جو ہمارا اللہ کہہ رہا ہے، ہمارا رسول کہہ رہا ہے، ہمارا قرآن اور ہماری حدیث کہہ رہی ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم اپنے دین کے پابند ہیں۔ دنیا کا ہر مذہب کا ماننے والا اپنے دین کی پابندی میں نہ جانے کتنے ایسے کام کرتا ہے جس سے سامنے سے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن آدمی کو اپنے مذہب کی چیز نظر نہیں آتی، دوسروں پر اعتراض کر کے اسے احساس کمتری کا شکار کرتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ایک یہودی کہنے لگا تمہارے نبی تو کوئی بات چھوڑتے ہی نہیں ہیں، ہر بات بتا دیتے ہیں، بیت الخلاء جانے کے بھی طریقے بتا دیے، ایسے جایا کرو، یہ پڑھا کرو، ایسے بیٹھا کرو، کہاں بتا دیے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیت الخلاء میں جاؤ تو پہلے بایاں قدم رکھو اور پڑھو اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اور فرمایا جب بیٹھو اپنی حاجت سے فارغ ہونے کے لیے تو فرمایا کعبے کو نہ منہ ہونا چاہیے نہ پیٹھ ہونا چاہیے، بلکہ اس سے ہٹ کر جو رخ ہیں ادھر کو پیٹھ ہو یا ادھر کو منہ ہو۔ اور فرمایا جب فارغ ہو جاؤ تو اس زمانے میں پتھر سے اور اینٹوں سے لوگ استنجا کیا کرتے تھے، فرمایا اینٹ پتھر یا تو 3 ہوں یا 5 ہوں یا 7 ہوں، طاق عدد لینا چاہیے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند طریقے وہ ہیں جن میں طاق عدد استعمال کیا جائے۔ فرمایا طواف کرو تو طاق عدد یعنی 7 چکر لگاؤ، صفا مروہ کے درمیان سعی کرو تو طاق عدد 7 چکر ہونا چاہیے، شیطانوں کے کنکری مارو تو طاق عدد 7 کنکریاں ماری جائیں گی اس کے۔ فرمایا استنجا کرو تو طاق عدد استعمال کرو، یا تو 3 یا 5 یا 7۔ اور فرمایا اگر کوئی پانی سے استنجا کر لے تو یہ اس سے بھی زیادہ افضل و بہتر ہے۔ تو ان لوگوں نے دشمنان اسلام کا کہ جو اسلام کے اوپر اور اسلامی باتوں پر اعتراض کیا کرتے تھے، اپنے علم کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کی روشنی میں اچھے جواب دیے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ اپنے دین کی بہت سی معلومات موبائل کے ذریعے دیکھ کر اور سن کر ان پر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ تو خالی دیکھ کر عمل شروع نہیں کرنا چاہیے، کہیں نہ کہیں دھوکہ بھی ہو جاتا ہے۔ اپنے علماء سے رجوع کر لینا چاہیے، صاحب موبائل میں ایسے بتایا گیا ہے، چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے؟
کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص احرام باندھنے کا طریقہ بتا رہا ہے اور وہ اندر سے بنیان پہنے ہوئے، وہ کہہ رہا ہے احرام ایسے باندھا جاتا ہے، اس نے تہبند باندھا پھر اس کے اوپر چادر ڈالی۔ احرام تو باندھنے کا طریقہ صحیح بتایا، لیکن جو لوگ اس کو دیکھیں گے اور وہ نہیں جانتے ہوں گے کہ سلا ہوا کپڑا پہننا احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے، وہ سمجھیں گے بنیان پہنا جا سکتا ہے کیونکہ یہ بنیان پہنے ہوا تھا جو طریقہ بتا رہا تھا۔ تو اس طرح کے دھوکے ہو جاتے ہیں موبائل کے ذریعے سے۔ تو ہمارے لیے موبائل ہمارا عالم نہیں ہے، وہ ہمارے دین کا رہبر نہیں ہے، ہمارے دین کے رہبر ہمارے علماء کرام ہیں، ان سے ہم رجوع کریں، اور اگر خود علم رکھتے ہیں تو خود کتابوں کے اندر دیکھ کر ان باتوں کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی عمل ہم سے اچھے ہوں اللہ انہیں قبول فرما لے، اور جو برائی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما۔ کل عالم کے مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، سب کے گھروں میں چین سکون اطمینان قائم فرما، ایمان و عزت صحت و سلامتی کے ساتھ دینی دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ہم سب کو عطا فرما۔ جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان و عزت کے ساتھ فرما، آخرت میں بھی ہم سب کو شاندار کامیابی عطا فرما، اپنی سب مخلوق پر رحم و کرم فرما، آمین۔